اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا پارٹ 2 آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ میں فقیر بابا سائی محمد عاشق حسین قادری چشتی شمسی لاہوری لاہور پاکستان سے داتا کی نگری سے ہوں۔ طریق کے اوراق کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اصل میں یہ بزرگ سید جمال مجرد سعوجی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کو تذکرہ نگار شیخ جمال شاہ مجرد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور یہ بھی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت جمال شاہ مجرد رحمۃ اللہ علیہ خطہ ہندوستان میں مقیم تھی۔ اس زمن میں حضرت مخدوم سید نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب خیر المجالس میں تحریر فرماتے ہیں کہ سید جمال سعوجی رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل مدت تک مصر میں مفتی کے عہدے پر فائز رہے۔ مصر کے باشندے حضرت سعوجی رحمۃ اللہ علیہ کو کتب خانہ رواں چلتی پھرتی لائبریری کہا کرتے تھے۔ سید جمال مجرد رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ اس قدر قوی تھا کہ کھڑے کھڑے مشکل سے مشکل سوال کا جواب دے دیتے تھے۔ آپ نے حوالہ پیش کرتے وقت کبھی کتاب کھول کر نہیں دیکھی۔ علماء نے سید جمال سعوجی رحمۃ اللہ علیہ کو بار بار آزمایا مگر ہر مرتبہ آپ کا جواب درست پایا۔ پھر ایک دن حضرت جمال سعوجی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک عجیب جذبہ اور حال طاری ہوا کہ آپ نے داڑھی اور اپنی مونچھیں منڈوا دی اور قبرستان میں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت سید جمال سعوجی رحمۃ اللہ علیہ ایک متقی اور پابند صوم و صلاۃ انسان تھے، مگر جب آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو دنیا کے رسم و رواج کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی چھوڑ دی۔ حضرت سید جمال سعوجی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سال قبرستان میں گوشہ نشین ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کچھ دن بعد علماء مصر نے آپ کو اپنی مجلسوں سے غیر حاضر پایا تو ان کے شاگردوں سے پوچھا کہ شیخ سعوجی رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہیں؟ شاگردوں نے روتے ہوئے اپنے شیخ کی حالت بیان کی اور کہا وہ آج کل قبرستان کے سناٹوں میں رہتے ہیں اور اپنے قریبی دوستوں تک کو نہیں پہچانتے۔ علماء مصر نے سعوجی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال سنا تو حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر مصر کے سب سے بڑے عالم جو ملک العلماء کہلاتے تھے اپنے ہمراہ علماء ظہر کی ایک جماعت لے کر قبرستان سعوجی کے پاس پہنچے۔ اس وقت حضرت سید جمال مجرد سعوجی رحمۃ اللہ علیہ قبلہ رخ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی خاص منظر کے مشاہدے میں گم ہے۔ ملک العلماء نے بآواز بلند سلام کیا مگر حضرت سید جمال سعوجی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسرے علماء نے مسنون طریقے کے مطابق سلام کیا لیکن اس بار حضرت سید جمال سعوجی نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ان کے جسم کو حرکت تک نہ ہوئی۔ مصر کے ملک العلماء نے سوچا کہ سعوجی رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کر علماء کی جماعت کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس لیے بار بار سید جمال سعوجی رحمۃ اللہ علیہ کو جھنجھوڑا گیا مگر ان کے حیرت و سکوت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ علماء مصر کی جماعت سید جمال سعوجی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس لیے پہنچی تھی کہ ان کا احتساب کر کے انہیں دوبارہ نماز اور دیگر مذہبی امور کی تلقین کی جائے۔ ملک العلماء کا خیال تھا کہ حضرت جمال سعوجی احتساب سے بچنے کے لیے خود کو فاتر العقل اور دیوانہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیخ جمال، تم نے یہ غیر مسلموں کا سا حلہ کیوں بنایا ہے اور نماز کیوں ترک کی ہے؟ ملک العلماء نے تمام حجت کے لیے آخری بار حضرت سید جمال سعوجی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ملک العلماء 3 بار یہی سوال دہرایا مگر سید جمال سعوجی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تاخر قبول نہیں کیا، نہ پلکیں چپکائیں اور نہ اپنی نشست گاہ تبدیل کیا۔ آخر ملک العلماء نے سزا کے طور پر ران دھات کلی کو اور سیسا کو پگھلا کر سعوجی کے حلق میں ڈال دینے کا
فتویٰ جاری کر دیا۔ الغرض رانگ کو پگھلایا گیا، پھر زبردستی حضرت سید جمال سوجی کے حلق میں برفیق دھات ڈال دی گئی۔ علماء کی جماعت کو یقین تھا کہ اس تکلیف و سزا سے گزرتے ہوئے شیخ جمال سوجی رحمۃ اللہ علیہ چیخ اٹھیں گے۔ اس تکلیف سے آپ کو یہ تکلیف ہوگی تو آپ بولیں گے، مگر اس وقت حاضرین کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سید جمال سوجی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح ساکت بیٹھے رہے۔ سیسا، پگھلا ہوا سیسا حلق سے اتر گیا اور آپ نے اف تک نہ کی۔ یہ ایک ولی کی قوت برداشت اور مشاہدہ حق میں محویت کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ اس واقعے کا دوسرا حیرت انگیز اور ناقابل یقین پہلو یہ تھا کہ پگھلی ہوئی دھات نے حضرت سید جمال رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی، کوئی غضب نہ پہنچایا۔ آخر ملک العلماء اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے، شیخ جمال کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اب اللہ ہی ان کے معاملات کو درست کر سکتا ہے۔ پھر کئی صدیاں گزر جانے کے بعد مشہور صوفی سیاح حضرت حامد بن فضل اللہ جمال رحمۃ اللہ علیہ مصر پہنچے اور حضرت سید جمال سوجی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ حضرت سید جمال رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت العارفین میں تحریر فرماتے ہیں، یہ احکل جمالی جب اس مقام مقدس پر پہنچا تو میں نے اس علاقے کے علماء اور دیگر اکابرین کی زبانی جو معتبر لوگ تھے یہ سنا کہ حضرت سید جمال رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل عرصے تک مصر میں مقیم رہے۔ وہ بہت خوبصورت اور نہایت باکمال انسان تھے۔ صاحب جمال ہونے کی وجہ سے مصر کے لوگ انہیں یوسف ثانی کہتے تھے۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حضرت سید جمال کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ جس طرح عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر پر عاشق ہو کر تمام اخلاق کی حدود سے گزر گئی تھی، بالکل اسی طرح امرائے مصر میں سے ایک مشہور رئیس کی بیوی حضرت سید جمال رحمۃ اللہ علیہ کے حسن پر عاشق ہو گئی، فریفتہ ہو گئی تھی۔ اس بے راہ عورت نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ دیا تھا اور بے حجانہ حضرت سید جمال رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت میں خلل انداز ہوتی تھی۔ حضرت سید جمال کو مجرد اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے شادی نہیں کی تھی۔ خزینۃ الصفیہ کے بیان کے مطابق آپ کے پیر و مرشد حضرت سید بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رشتہ ازواج قائم نہیں کیا تھا اور ساری زندگی تجرد کے عالم میں زندگی بسر کی تھی۔ اپنے پیشواؤں کے اسی دستور پر عمل کرتے ہوئے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ساری زندگی شادی نہیں کی اور عمر عزیز اپنے سلسلہ روحانی کی تبلیغ میں گزار دی۔ ان تمام روایتوں کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت سید جمال مجرد رحمۃ اللہ علیہ ہی حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی مرشد تھے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ حضرت سوجی رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ بگڑتے بگڑتے شاہ جی بن گیا اور پھر تذکرہ نویسوں نے آپ کے اسم گرامی کے ساتھ شاہ لکھنا شروع کر دیا۔ تاریخ کی روشنی میں یہ روایت ثابت نہیں کہ حضرت سید جمال مجرد رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں مقیم تھے اور حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ ہندوستان پہنچ کر حضرت سید جمال رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی امانتیں حاصل کر لیں۔ حضرت شیخ جمال رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کے لیے بھی ہندوستان تشریف نہیں لائے۔ آپ نے اپنے آخری ایام دمیات میں گزارے اور اسی مقام پر آپ کو دفن کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت سید جمال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت اور دمیات میں ہی حاصل کی اور آپ سے روحانی